فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. معزز حاضرین گرامی، یہاں پر 20-22 اضلاع کے سرپرست حضرات موجود ہیں. 25 حفاظ کرام کی دستار بندی، 14 علماء کرام کی دستار فضیلت. یہ عنوان مدرسے میں پڑھنے والے طلباء، فارغ ہونے والے علماء اور ان کے سرپرستوں سے متعلق بھی ہے. اچھی طرح سمجھنا چاہیے آج کا دن محض خوشی اور سند لینے کا دن نہیں ہے، دستار عالمیت حفظ صدری پہننے کا ہی دن نہیں ہے، بلکہ امت کی ذمہ داری اٹھانے، حلف اٹھانے، امانت کا بوجھ اپنے دل اور سینے میں لینے کا دن ہے. آپ دیکھتے ہیں جو لوگ IPS IAS اور وکیل جج بنتے ہیں، CM PM کی سیٹ کو سنبھالتے ہیں، ان سے حلفیہ وعدے اور قسم لی جاتی ہے. وہ لوگ دنیا کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے قسمیں کھا سکتے ہیں. آپ نے جب اپنے بچوں کو مدرسے میں داخلہ کروایا، آپ نے یہ طے کر لیا کہ ہم تو اپنے بچوں کو خادم دین ہی بنائیں گے. عالم دین بننا اصل نہیں ہے، عالم دین بن کر مرنا اصل ہے. آپ کی منزل صرف سند لینے کی حد تک نہیں ہے. آپ کا منشا اور آپ کا مقصد زندگی بھر کے لیے دین کی غلامی ہے. اب تک آپ کے بچے سیکھتے تھے یہاں پر، اب سکھانے والے بنیں گے. اب تک یہ علماء ہمارے پاس سنبھلتے تھے، اب امت کو سنبھالنے والے بنیں گے. امت کا غم، امت کا درد لینے والے بنیں گے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے جینا، اسی لیے مسلمان. ہم درد بن کے درد نہ بانٹے تو کیا جیے، ہم درد بن کے درد نہ بانٹے تو کیا جیے. کچھ درد دل بھی چاہیے انسان کے لیے. مرنا بھلا ہے اس کا جو جیتا ہے اپنے لیے، جیتا ہے وہ جو مر چکا ہے اوروں کے لیے. اصل علم کی تکریم ہمارے ساتھ ہے، میری نسبت نہیں ہے. آپ زید عمر کی وجہ سے آپ کی تکریم نہیں ہے، اس علم کی وجہ سے ہے. میرے بندے، تجھے اگر بخشنا نہ ہوتا تو تجھے میں علم ہی نہ دیتا. دراصل یہ کہا جا سکتا ہے سب سے پہلا مدرسہ اور سب سے پہلے علم کی تکریم اللہ رب العزت نے جو معلم حضرت آدم علیہ السلام کو جو متعلم انہیں سکھلایا اسماء، وعلم آدم الاسماء. پھر اس کے بعد ان کی تعظیم، انہیں قبلہ بنا کر سجدہ کروایا فرشتوں کے ذریعے سے. اس علم کی بنیاد پر سجدہ تو تھا اللہ ہی کے لیے، لیکن قبلہ بنایا حضرت آدم کو. ہم ایک نیا سفر شروع کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کے سینوں میں جو علم رکھا ہے، آپ کو میدان میں جانے کے بعد کوئی بھی بخاری کی مسند نہیں دے گا. آپ کو اپنا لوہا منوانا پڑے گا. لوگ آپ کی بات بعد میں سنیں گے، پہلے آپ کے فعل کو دیکھیں گے، آپ کے کام کو دیکھیں گے. ہماری منزل پگڑی پہننا نہیں ہے، ہماری منزل معیاری نکاح نہیں ہے، ہماری منزل بہترین گاڑی اور عمدہ فون نہیں ہے، عمدہ لباس پہننا نہیں ہے. ہماری منزل تو موت تک خدمت دین پر جمے رہنا ہے. ہم نے علم شہرت کے لیے نہیں،
عزت کے لیے نہیں، منصب کے لیے نہیں، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں کہ میں نے اپنے بچے کو، میں اپنے آپ کو مدرسے کے حوالے محض خدمت دین کے لیے، مرتے دم تک خدمت دین میں جمے رہنے کے لیے ڈالا ہے۔ اخلاص ہونا چاہیے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے، مصر منتقل ہوئے، اشعار لکھے۔ انہوں نے سوچا اگر اللہ کو منظور ہوگا تو وہ ضرور میرے ان لکھے ہوئے اشعار کو قبول کرے گا۔ سمندر میں ڈال دیے۔ سمندر میں ڈال دینے کے بعد وہ پہنچا کسی کنارے، ایک مچلہارے نے اسے پکڑا لیا، ڈبے میں کچھ لکھے ہوئے اشعار ہیں، میرے پلے میں تو آنے والی چیز نہیں، یہاں ابھی مصر میں ایک نابینا عالم دین آیا ہوا ہے، کیا پتہ وہ ان اشعار کو سمجھ جائے۔ ان اشعار، وہ ڈبہ جن میں اشعار تھے، وہ اشعار عالم دین یہی علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں آئے۔ کس قدر دل میں خوشی ہوئی ہوگی کہ جن اشعار کو ڈبے میں ڈال کر سمندر میں پھینک دیا تھا، وہی چلتے چلاتے مصر منتقل ہوتے ہوئے انہی کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب تو یہ قبولیت ہے، اب تو اسے شائع کرنا ہے۔ میں نے علم رضائے الہی کے لیے، میں نے علم خدمت انسانیت کے لیے، میں نے علم اعلاء کلمت اللہ کے لیے حاصل کیا ہے۔ حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، پیچھے پڑھنے والا مقتدی ایک ہو یا 1000 ہو، ایک اللہ کے لیے پڑھانا ہے۔ ہم ویسے ہی ایک اللہ کے لیے پڑھنے والے ہیں، ایک اللہ کے لیے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ دوسری بات میرے عزیزو، اپنے اس علمی سفر کو یہیں روکنا نہیں ہے، ختم کرنا نہیں ہے۔ امت کو 2 لفظوں نے تباہ و برباد کیا۔ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ فراغت کا تصور امت کو، علماء کو برباد کر کے چھوڑ دیا ہے۔ فراغت کا تصور، فارغ ہونے کے بعد تو اب تو آپ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے کی تعلیم، 3 گھنٹے کی تعلیم رات میں پڑھنا نہیں ہے، آزاد وقت نہیں ہے، جمعے کے دن نہیں پڑھ سکتے، فلانے تعلیمی اوقات میں نہیں پڑھ سکتے۔ اب آپ کے پاس آزاد وقت ہے، 200 صفحات کے مطالعہ آپ اپنا معمول بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے مرض کے بستر پر، بستر مرض میں رہتے ہوئے امام خمینی اور ایرانی انقلاب نامی کتاب لکھی ہے، پوری عرق ریزی کے ساتھ لکھی ہے۔ ڈاکٹر آصف قدوائی نے فریش رہ کر مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا ترجمہ کیا ہے۔ نابینا علماء کے کارناموں کی کتابوں کو پڑھیے، دیکھیے ان کتابوں کو۔ ایتام غیر التاریخ، یتیم ہیں، باپ نہیں ہے سر پر، ماں نے ایسی رہبری کی ہے، ایسی تربیت کی ہے کہ ان یتیموں نے تاریخ کو بدلا ہے، بستی کو نہیں، خاندان کو نہیں، اپنی ذات کو نہیں، تاریخ کو بدلا ہے۔ لاک ڈاؤن میں ہمارے سابق علماء نہیں، ابھی حضرت خالد سیف اللہ رحمانی دعوت برکاتہم جیل کے اندر کیے جانے والے کارناموں کو دیکھیے، حضرت مولانا عبدالقوی صاحب کے اور ہمارے اکابر کو۔ لاک ڈاؤن میں، کورونا کے زمانے میں ہم تو بس فون کے قید میں ہو چکے ہیں، نفسانی خواہشات میں ہو چکے ہیں، ہم منتظر ہیں آزادی کے، ہم منتظر ہیں، بے چین ہیں، کب یہاں سے نکلیں گے، کب ہم بچوں کو یہاں سے نکالیں گے۔ نہیں، یہ دنیا مسابقتی ہے، صلاحیت اور قابلیت کی بنیاد پر ہی آپ کو ترقی دی جائے گی۔ اپنے امتیازات کو، اپنے کمالات کو اتنا آگے بڑھانا پڑے گا کہ تعصبات چھوٹے پڑ جائیں، تبدیلی دھیرے دھیرے آتی ہے، اپنی مجہولات کی فہرست بنانا پڑے گا، تعلیمی مشیر طے کرنا پڑے گا۔ آپ کی صلاحیت کافی نہیں ہوگی، آپ کو عربی پڑھنے کی صلاحیت ہوگی، آپ کے اندر صلاحیت ہوگی بہت سارے صفحات پڑھنے کی، لیکن آپ کے پاس وقت بھی ہوگا۔ آپ کے پاس اگر مشیر نہیں ہوگا جس کے پاس کارگزاری آپ سنا سکیں تو آپ اپنا تعلیمی سفر کو جاری نہیں رکھ سکتے ہیں۔ نگران طے کرنا پڑے گا۔ اپنے شوق کی تسکین کے لیے شہرت والے میدان کا انتخاب نہیں، بلکہ زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے آپ کو میدان طے کرنا پڑے گا۔
مشیر کو طے کرنا پڑے گا۔ فکر جب تک زندہ رہے گی تو آدمی زندہ رہتا ہے، فکر جب مردہ ہو جاتی ہے آدمی مر جاتا ہے۔ میرے عزیزو، تیسری بات جو ہم سرپرستوں کے لیے بھی ہے، علماء کے لیے ہے، فارغین کے لیے ہے، کہنے سننے والوں کے لیے ہے، اپنا شیخ طے کریں، اپنا مشیر طے کریں۔ کونوا مع الصادقین، کتنا لگاؤ گے تعمیر مکان پر، کتنا خرچ کریں گے ہم صرف دعوتوں کے پیچھے؟ کب آپ سفر کریں گے اپنے شیخ کے لیے؟ کب اپنی ضرورت کا احساس آپ سمجھیں گے؟ راستہ پائے ہوئے لوگ ہی بتا سکتے ہیں راستے کو، نہ ہم نے ہنس کر پایا ہے نہ ہم نے کچھ رو کر پایا ہے، جو کچھ پایا ہے کسی کے ہو کے پایا ہے۔ مرشد کامل کے بغیر کوئی منزل عامتاً منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔ نفس و شیطان کی مکاریاں تلبیسات بہت زیادہ ہیں۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں اللہ سے صحبت کاملین اور رفاقت صالحین کی میں دعا کروں گا۔ حضرت بایزید السامی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جس کا کوئی امیر نہ ہو شیطان اس کا امیر ہوتا ہے۔ کوئی شخص امراض باطنہ کا علاج خود سے نہیں کر سکتا، بغیر ڈاکٹر کے جسمانی علاج نہیں ہو سکتا، روحانی علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے، آئیے۔ شیخ ابو علی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے خود رو پودے اکثر جلانے ہی کے کام میں آتے ہیں، پھل پھول پیدا نہیں کرتے ہیں۔ جس درخت پر جھاڑ پر کاشتکار کی محنت ہوتی ہے، نگرانی ہوتی ہے، ایسے درخت ایسے جھاڑ ہی پروان چڑھتے ہیں۔ جب بدعقیدگی آ جاتی ہے، آپ دیکھیے اندازہ لگائیے، جو آدمی انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، اس کے بعد بھی پریکٹس کے عنوان پر، ٹریننگ کے عنوان پر 2 سال 3 سال ایک دنیاوی کمال حاصل کرنے کے لیے ایک آدمی کے پاس، ایک باکمال آدمی کے پاس، اپنے استاد کے پاس، اپنے شیخ کے پاس وقت لگاتا ہے، تو میں علم دین حاصل کرنے کے بعد اپنے شیوخ کے پاس وقت کیوں نہیں لگا سکتا ہوں؟ ضرورت کا احساس جسے نہیں ہوگا، دراصل یہ انانیت کی دلیل ہوتی ہے۔ کتب بینی کا مرحلہ ختم ہوا، چل رہا ہے، کتب بینی کا بھی مرحلہ ضرور طے ہونا چاہیے۔ رسمی تعلق نہیں، صرف خط و کتابت نہیں، واجبی طور پر حقیقی اپنے احوال کی اطلاع امانت داری کے ساتھ، شیخ کی ہدایات پر عمل و اتباع پوری ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ مرید اپنے جسم کو نہیں بلکہ اپنے جذبات کو مرید بنانا پڑے گا، اپنے خواہشات کو مرید بنانا پڑے گا، اپنے جذبات کو مٹانا پڑے گا، فنا کر دینا پڑے گا ان کے سامنے جا کر۔ اتنا کما لیا ہم نے، کب جائیں گے اپنے شیخ کے پاس؟ نہیں کوئی خواہش تیرے در پر میں لایا ہوں، مٹا دیجئے مٹا دیجئے، میں اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ مردہ بدست سے زندہ کے اعتبار سے آپ کو جانا پڑے گا۔ کتنی بڑی حماقت ہے، کیسی یہ ہلاکت ہے کہ اپنے شیخ کو، اپنے اساتذہ کو، میرا شیخ اور میرا استاد میری تربیت کرنے کے لیے میرے مزاج کی رعایت کر رہا ہے، ڈر رہا ہے کہ کہیں میرا مرید اور میرا شاگرد ناراض نہ ہو جائے، بہک نہ جائے۔ یہ انانیت کی دلیل ہے، یہ شیطانی دو ہے۔ یہ جیسے ہم نے پڑھنا سیکھا ہے میرے عزیزوں، ویسے پڑھانا بھی سیکھنا پڑے گا، نکاح کے بعد کی زندگی بھی سیکھنا پڑے گا، اور پھر میدانی خدمت میں جمنا بھی انہی اساتذہ سے سیکھنا پڑے گا۔ ناکام رہیں گے وہ لوگ جو خود کو کامل سمجھتے ہیں، کامیاب رہیں گے وہ لوگ جو خود کو ناقص سمجھتے ہیں۔ 5 سال رہے، 3 سال رہے، 7 سال رہے، ابھی بھی استاد کی، ابھی بھی اپنے شیوخ کی، ان کی عقیدت اگر ہمارے دلوں کے اندر نہیں، اگر مزاج و مذاق ان کا سمجھ میں نہیں آیا، ابھی بھی جکڑ بندی ہم سمجھ رہے ہیں، تو کتنے بڑے خسارے کی یہ دلیل ہو سکتی ہے۔ چوتھی بات میرے عزیزوں، میدانی انتخاب، میدانی خدمت، کس میدان کا انتخاب کریں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہمارے والدین اور ہمارے سرپرستوں کا تعاون اس سلسلے میں کیسا ہونا چاہیے۔
العلماء ورثۃ الانبیاء، ہم انبیاء کے وارث ہیں ہر میدان میں، منصب تدریس ہی میں نہیں، بیان بازیوں میں ہی نہیں، شہرت والے میدان میں نہیں، وارث مورث کے ہر حصے کا وارث ہوتا ہے، جیب میں رہنے والے الائچی کے دانے کا بھی وارث ہوتا ہے، پہنی ہوئی چپل کا بھی وارث ہوتا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی تمام خدمات کے ہم وارث ہیں۔ محنت والے میدان بھی چاہیے اور عظمت والے میدان بھی چاہیے۔ ذرا دل سے ہم پوچھے تو صحیح، دعوت و تبلیغ میں ہمارا دل کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ جی کیوں چراتا ہے وہاں پر؟ محنت سے کیوں گھبراتے ہیں ہم؟ عوام کو کیا ہم ہلکا سمجھ چکے ہیں؟ کام کو کیا ہم بے اہمیت سمجھ چکے ہیں؟ کیا ہم اپنے خاندانی پس منظر کو بھول چکے ہیں؟ کیسے یہ ہمارے خاندان کے اندر دین آیا ہے؟ فراغت کے بعد سب سے پہلا میدان دعوت و تبلیغ کا قدم بقدم آپ کو ہر نماز کے بعد ملے گا۔ ہم کسی خاص خول کے اندر نہ رہیں، ہر طبقے کے اندر جائیں۔ شرابی میرا میدان ہے، جواڑی میرا میدان ہے، خاندان میرا میدان ہے، دعوت و تبلیغ میرا میدان ہے، یہ منصب تدریس میرا میدان ہے۔ اپنے بڑوں سے قدم بقدم جڑے رہیں، پوچھتے رہیں۔ آج ہم عوام سے کٹ جائیں گے، کل اپنے ناظم سے کٹ جائیں گے، پرسوں مشترکہ خاندان سے کٹ جائیں گے، اس کے بعد اپنے والدین سے کٹیں گے اور سسرال سے کٹیں گے، بیوی بچوں سے کٹیں گے۔ نہیں، آپ کو کاٹتے جا رہے ہیں، آپ ان سے کٹتے جا رہے ہیں۔ آپ کا کمال نہیں ہے، آپ کا یہ نقص ہے، آپ کا یہ عیب ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے، میں ہر ہفتہ ایک خاندان پر محنت کروں گا، ہر ہفتہ ایک خاندان پر محنت کروں گا، ٹارگٹ بناؤں گا، میں درس قرآن دوں گا، درس حدیث دوں گا، میں اپنے بچوں کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ جب اہل باطل محبت دے سکتے ہیں، وہ محنت کر سکتے ہیں، تو ہم کیوں محنت نہیں کر سکتے ہیں؟ میرے عزیزو، اس سلسلے میں یہ بھی ضروری ہے کہ علاقائی زبان کو ہم دیکھیں۔ اسلام کا تعارف مسلمانوں اور غیر مسلموں کے سامنے شہرت والے میدان نہیں، میدان کا انتخاب تو اپنی صلاحیت، علاقائی نوعیت، زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ مفتی آصف صاحب اسعدی دامت برکاتہم کل ہی یہاں تشریف لائے تھے، وہ فرما رہے تھے قاری امیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، موجودہ زمانے میں سب سے بڑا مجاہدہ اگر کوئی ہے تو وہ کسی کی ماتحتی ہے۔ کسی کی ماتحتی کو آدمی اتنا آسانی سے جلدی سے قبول نہیں کرتا ہے۔ ہم ایک استاد کے پاس پڑھ رہے ہیں، ایک ناظم کے، ایک مدرسے کے، ایک مسلک کے، ایک مشرب کے، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی میرا دل اپنے ساتھی سے، پھر بھی میرا دل اپنے خلیرے بھائی سے، پھر بھی میرا دل اپنے سسرالی تعلقات سے جڑتا نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ میرے بچے عالم دین ہیں اور میرے گھرانے کے اندر خاندان ٹوٹے ہوئے ہیں، رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ میں باپ ہوں ایک عالم دین کا، میں ایک حافظ قرآن کا باپ ہوں، لیکن میری اپنے پڑوس سے بنتی نہیں ہے، پڑوسن سے بنتی نہیں ہے۔ فہرست بناؤ اپنے خاندان کی، محنت کرو ان علماء بچوں کے ذریعے سے، اپنے ان جگر کے ٹکڑوں کے ذریعے سے خاندان پر محنت کرو۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ فہرست بنائیے کہ کتنے میرے خاندان میں کو ایجوکیشن میں پڑھنے والے ہیں۔ میں اپنے بس کی تو کوشش کروں گا کہ میں کو ایجوکیشن میں پڑھنے والے بچوں کو دعوت تو دوں گا کہ یہاں نہیں یہاں پڑھو۔ آپ فہرست بنائیے کتنے ایسے خاندان میں بچے ہیں، بڑے ہیں، جو فرحت ہاشمی سے جڑے ہوئے ہیں، جو شکیل بن حنیف سے جڑنے والے ہیں، جو آزاد خیال رکھنے والے ہیں، ایتھیزم کے شکار ہو چکے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں خاندان میں جو مکاتب سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ کتنے میرے خاندان میں بچے ہیں اور نوجوان ہیں جو علماء سے گھبراتے ہیں، علماء سے کٹے ہوئے ہیں، علماء کو غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کتنے ہیں جو علماء سے ناواقف ہیں۔
کتنے ہیں میرے خاندان میں جو راتوں کو جاگنے والے ہیں؟ ان اپنے علماء بچوں کے ذریعے سے آپ محنت کیجئے، فہرست بنائیے کہ ددیال میں، ننیال میں، سسرال میں کتنے لوگوں سے میرے تعلقات کٹے ہوئے ہیں، کتنوں نے ابھی تک مہر ادا نہیں کیا میرے خاندان میں، آپ فہرست بنائیے۔ کتنے ہیں جن کی جائیدادیں ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی ہیں، کتنے ہیں جن کے جنازوں کے نہلانے میں شریک نہیں ہوا ہوں، کتنے ہیں جسمانی مریض کہ جن کے پاس جا کر میں جسمانی اعتبار سے رہبری تو کر سکوں، موقع بموقع کم از کم کتنے کام آپ کر سکتے ہیں۔ کتنے ہیں جن کے خاندانوں میں رسومات ہیں، کتنے ہیں جن کے خاندانوں میں ایک فہرست بنائیے آپ، بے پردگی ہے، شراب پیتے ہیں، ہم ان کی رہبری کریں گے۔ آپ فہرست بنائیے کہ ہمارے خاندان کا ایک امیر ہونا چاہیے، ایک مربی ہونا چاہیے۔ محض گروپ بنا کر گروپ پر صرف ادھر کی ادھر کی ہانکنے اور بھیجنے کے بجائے مربی کو طے کریے، ان کی باتیں آنی چاہیے، خاندانی پروگرام ہونی چاہیے۔ آپ اگر تیار نہیں ہوں گے، آپ اگر ان کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ ان کا تعاون نہیں لیں گے، ان کی قابلیت اور ان کی صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، تو آپ عالم بنا کر بے فائدہ ہو جائے گا، بے سود ہو جائے گا۔ وہی ریال ڈالر کمانے کے لیے کیا آپ نے عالم بنایا تھا؟ کیا آپ نے محض ٹیوشن پڑھانے کے لیے عالم بنایا تھا؟ کیا آپ باہر دبئی بھیجنے کے لیے عالم بنایا تھا؟ آپ نے یہ طے کر لیا تھا جب میں مدرسے میں اعتماد کے ساتھ اس ناظم، اس مدرسے، اس جگہ میں بنا چکا ہوں تو میں 100% اپنے بچوں کو حوالے کر چکا ہوں۔ علماء گھرانے کے اندر بھی فون بے قابو ہے، نمازوں کا اہتمام ہمارے بچوں میں نہیں ہے آپ میں ہمت؟ میرے بیٹے آپ عالم دین ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے آپ؟ ایسی مسجدوں کی انتظاری ہے، ایسی مسجدوں کی تلاش میں ہے جہاں جلدی نماز ہوتی ہے، آخری رکعت میں ہم پہنچیں گے۔ نوافل اربعہ کا اہتمام 40 دن جا کر ایک آدمی کر سکتا ہے، میں ایک عالم دین کیوں نہیں کر سکتا ہوں؟ میں ایک عالم دین کا باپ ہوں، میرے گھر میں تعلیم کیوں نہیں ہے؟ آپ ماحول دیں گے۔ والدین کی خدمت علماء نہیں کرتے ہیں، آپ بزرگان دین سے، علماء بزرگان دین سے، ہم بچوں سے کہتے ہیں بزرگان دین سے دعا کی درخواست، اساتذہ کے پیر بعد میں دبائیے، چھوڑ دیجئے۔ والدین سے بڑھ کر کوئی بزرگ نہیں ہے، ان کی دعائیں آسمان چیرتے ہوئے چل جاتی ہیں، لیکن ان کو ان کی باہر کی دنیا کی خدمت چاہیے، والدین کے پیر پر کبھی ہاتھ نہیں رکھے گا۔ وہ کیسی تربیت ہم دے رہے ہیں؟ نکاح میں تاخیر علماء کی کیوں ہے؟ سیروزے چلے ہمارے کیوں نہیں نکلتے ہیں؟ محنت سے کیوں ہم گھبراتے ہیں؟ میرے عزیزو، یہ چند باتیں تھی آپ حضرات کے سامنے، بتدریج آئے گا، انقلاب فوراً سے نہیں آئے گا۔ ہم رزق کے پیچھے نہ پڑیں، رزاق کا خیال رکھیں، مقدر کی روزی مل کر رہے گی، اپنے نصیب کا، اپنے مقدر کا مل کر رہے گا۔ کامیاب انسان زیادہ کمانے والا نہیں ہے، کامیاب انسان اللہ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے۔ یہاں 14 علماء، یہاں 25 حفاظ، آپ حضرات ان کے سرپرست ہیں۔ کس عظمت کے ساتھ بیانات کو سنتے ہیں، کس اہمیت کے ساتھ رات رات کا سفر کر کے آتے ہیں، کس اہمیت کے ساتھ آپ حضرات اساتذہ کا تعاون کرتے ہیں۔ آپ سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں ان کا تعاون کریں، ان سے تعاون لیں۔ جو فکریں صبح سے بتائی جا رہی، جو فکریں 5 سال سے بتائی گئی، جو فکریں ابھی کلیدی خطاب، جو فکریں ابھی سرپرست اعلیٰ، جو فکریں ابھی ناظم محترم بتائیں گے، وہ ساری فکریں اپنے اندر لانے کی ہم کوشش کریں۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔